اسلام آباد میں ہونے والے سارا انعام کے بےایمانہ قتل نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قاتل شاہ نواز کے خلاف پولیس نے آج ایک اور FIR درج کر لی ہے۔ پولیس نے کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز کے قبضے سے غیر قانونی کلیشنکوف برآمد ہونے پر تھانہ شہزاد ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ ناظرین، مرکزی ملزم کے والد ایاز امیر جو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر تھے، انہیں آج عدالت نے عدم ثبوت پر رہا کر دیا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ ایاز امیر کے خلاف کیا ثبوت ہیں۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی تک یہی ثبوت ہیں کہ ایاز امیر کا ملزم شاہ نواز سے قتل کے بعد واٹس ایپ پر رابطہ ہوا تھا۔ سنگین قتل کے اس مقدمے میں ثبوت اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جائے وقوع سے برآمد کیے گئے 6 موبائل فونز فورینسک کے لیے لیب کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 فونز کو مرکزی ملزم شاہ نواز نے توڑ دیا تھا۔ ان میں سے ایک فون سارا کا تھا اور ایک شاہ نواز کا تفتیش کے اپنا فون تھا۔ اب یہ انویسٹیگیشن اور تفتیش کے سکرتے دائروں میں سارا کے والدین بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کہ جو فی الحال سارا کی تدفین کے معاملات میں مصروف ہیں۔ ناظرین، کل بدھ کو سارا انعام کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن اس بےایمانہ اور اندھوناک قتل پر قوم سکتے میں ہے۔ ایک ہونہار، ذہین، جوان، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محبت کرنے والی سادی سی لڑکی جس بے دردی سے اسے قتل کر دیا گیا، اس پر ہر آنکھ نم اور ہر دل اداس بہت ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے بعد اینڈ وہ بھی انپریسیڈنٹڈ سکسیس کے بعد اب وہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتی تھیں۔ اسلام آباد پہنچ کر گاڑی کی خریداری کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے آنگن کو آباد دیکھنا چاہتی تھی، جہاں بچوں کی رونق ہو، جہاں وہ ایک ماں بن سکے، جہاں باپ کی شفقت کے سائے میں بچے کھیل رہے ہوں، ایک گھر آباد کر سکے۔ اور ان جذبات کا اظہار وہ بہت دفعہ اپنے قریبی دوستوں سے کرتی تھیں، لیکن یہ سارے خوبصورت خواب درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ صفاق شاہ نواز جنونیت کی ساری حدیں پار کر گیا۔ پے در پے ڈمبل مار مار کے سارا کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو کہ جس پر تشدد کا نشان نہ ہو۔ FIR کے مطابق پولیس کو اطلاع قاتل کی والدہ سمینہ شاہ نے دی۔ سمینہ شاہ نے پولیس کو یہ بھی اطلاع دی کہ بیٹا گھر میں ہی ہے اور اس نے لاش چھپا دی ہے۔ پولیس جائے وقوع پر جب پہنچی تو قاتل شاہ نواز نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور جب پولیس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہونا چاہا تو شاہ نواز باہر آیا اور اس کے ہاتھوں اور اس کے لباس پر خون کے دھبے تھے۔ ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ جھگڑے کے دوران بیوی کے سر پر ڈمبل سے کئی وار کیے، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ FIR کے مطابق ملزم شاہ نواز نے اہلیہ کی لاش کو واش روم کے ٹب میں چھپانے کی کوشش کی۔ ملزم نے آلہ قتل یعنی کہ جو ڈمبلز تھے وہ بیڈ کے نیچے چھپائے ہوئے تھے۔ پولیس نے ڈمبل کا مطالعہ بھی کیا اور ڈمبلز کے اوپر بھی خون اور بال نظر آ رہے تھے۔ پولیس نے ملزم سے آلہ قتل سمیت 6 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے۔ اس لرزہ خیز قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ سارا کے والدین انصاف کے لیے ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر یہ انصاف کی ریت پر تفتیشی ریت بھاری پڑ جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے نور مقدم کے قتل کا اوپن اینڈ شٹ کیس چلا۔ ملزم ظاہر جعفر کے پاگل پن کے حربے بھی ہم سب نے دیکھے۔ اس کیس میں ملزم کو سزائے موت بھی سنا دی گئی، مگر آج تک اس کے اوپر افسوس عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہمارے سامنے قندیل بلوچ کا غیرت کے نام پر بےایمانہ قتل بھی ہوا، مگر یہ کیس بھی قانونی کارروائیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا تو ریاست مدعی بن گئی، مگر آج تک ریاست اس کیس کا فیصلہ نہ کروا سکی۔ اور پھر ہم نے وہ موٹر وے ریپ کیس بھی دیکھا، تو وہ خاتون تو گمنام خاموش غائب ہو گئیں، لیکن اس کے ریپسٹ اس ملک میں آج بھی پھر رہے ہیں۔ کون کون سے کیس آپ کو بتائیں؟ کسی ایک کیس میں اگر اس ملک کے اندر کنوکشن ہوئی ہو یا کسی ایک کیس میں کوئی منطقی انجام تک مجرم کو پہنچایا ہو اور اس کی ایک مثال بنائی گئی ہو، ایک کیس۔ ناظرین، سارا انعام دن دہاڑے وحشت کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ اب کیا معلوم قانون کی کوئی شک، تعزیرات پاکستان کی کوئی دفاع اس مقدمے سے بھی جنونیت اور پاگل پن ثابت نہ کر دے۔ پاکستان میں خواتین پر بےایمانہ تشدد میں ہوش شبہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسٹیٹ آف وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن کے مطابق پاکستان میں 2021 کے مقابلے میں خواتین کے خلاف جرائم میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں خواتین پر تشدد کے 1333 کیسز ہوئے، جبکہ 2021 میں یہ تعداد بڑھ کر 2600 تک پہنچ گئی۔ وزارت انسانی حقوق کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 4 سالوں کے دوران 14,456 خواتین کو مختلف جرائم میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران 470 خواتین کو عزت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ سالانہ 1000 سے زائد خواتین کو عزت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور UN کے مطابق یہ تعداد 5000 ہے۔
یہ ہے اس معاشرے کی وہ سنگین صورتحال کہ جس میں خواتین گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں اور جس میں معمولی سا اختلاف، چھوٹی سی لڑائی، آرگیومنٹ، سطحی سی غلطی پر خواتین کی جان لے لی جاتی ہے۔ کل تک نور مقدم قندیل بلوچ کی مظلوم ارواح انصاف کے لیے تڑپ رہی تھیں اور آج سارہ انعام اپنے بے گناہ موت کا جواب مانگ رہی ہے۔ سارہ انعام کی قاتل کے ساتھ جو چیٹس ہوئیں، مجھے موقع ملا کہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ وہ ریکارڈز بھی ابھی تفتیشی افسران کے پاس ہیں۔ ناظرین، ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سارہ کتنی معصومیت سے بار بار ذکر کرتی ہے کہ اس کی رخصتی کون سے دن ہو سکتی ہے۔ رخصتی کے لیے اس کے ماں باپ عزت سے اس کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، 20 25 30 لوگ لانا چاہتے ہیں بارات میں، مگر بار بار قاتل شاہ نواز زور ڈال رہا ہے کہ 3 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ بار بار اس کے والدین پر الزام لگا رہا ہے، بار بار اس کو گیس لائٹ کر رہا ہے، بار بار اس کو بلاک کرتا ہے، ان بلاک کرتا ہے، اور اس طویل چیٹس کے سلسلے میں بار بار سارہ کی معصومیت جھلکتی ہے جب وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں، میرے والدہ مجھے رخصت کرنا چاہتے ہیں، کیوں ناراض ہو، میں تمہیں منانا چاہتی ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ سے روٹ ہونا۔ مزید انفارمیشن آپ کو ہر روز دیتے جائیں گے۔ جسٹس فار سارہ کو ٹرینڈ کرائیے۔ یہ خواتین کا، صرف کسی بھی خاتون کا یہ سوال نہیں ہے، آپ اور میں، ہماری بچیاں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں۔